زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج جمعرات کا دن 22 اپریل اور سال 2021 ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہے۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ سب سے پہلے پیش خدمت ہے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے کہا ہے کہ مذہبی انتہا پسندی کے حامل ریاست پاکستان کی پالیسیوں کو عالمی طاقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بلوچ رہنما ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ایک مذہبی انتہا پسند تنظیم TLP کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستانی فوج فرانسیسی سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینے کو ہے۔ عالمی طاقتوں کے لیے یہ سمجھنا کافی ہے کہ پاکستان کیسی ریاست ہے۔ ایک اور ٹویٹ میں آزادی پسند رہنما نے کہا ہے کہ ایران میں 2 بلوچ مہاجرین کو قتل کیا گیا۔ اسی ماہ اپریل میں افغانستان میں 4 بلوچ مہاجرین قتل کیے گئے۔ ہم مہذب دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچ مہاجرین کی حفاظت کریں جو پاکستانی بدنام زمانہ ایجنسیوں کے ذریعے مسلسل قتل ہو رہے ہیں۔ واشک میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے بلوچستان عوامی پارٹی کے ایک رکن کو ہلاک کر دیا ہے، جس کی شناخت غلام قادر محمد حسنی کے نام سے ہوئی ہے۔ دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے غلام قادر محمد حسنی کے ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہا ہے کہ مشقے، جھاؤ، واشک اور رخشان میں ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ علی حیدر محمد حسنی کے دست راست میر غلام قادر محمد حسنی سکنہ پت کو بدھ کی رات سرمچاروں نے نشانہ بنا کر ہلاک کیا۔ میجر گوہرام بلوچ کے مطابق مذکورہ ریاستی ایجنٹ واشک میں ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ اور اس کے کارندے واشک کے مختلف علاقوں پتک، بیسما، راغی اور ناگ میں بلوچ فرزندوں کے اغوا اور شہادت سمیت لوگوں کے گھروں میں لوٹ مار کے اہم کردار تھے۔ مقامی چوری اور ڈکیتیوں کو بذریعہ سرکار غلام قادر محمد حسنی کی آشیرواد حاصل تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کئی آپریشنوں میں بدنام زمانہ ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ علی حیدر محمد حسنی کا یہ دست راست براہ راست قابض فوج کے ساتھ مل کر اپنے کارندوں کو فرنٹ لائن پر رکھتا تھا۔ قابض پاکستانی فورسز نے پنجگور پروم کے رہائشی ایک نوجوان کو پنجگور سے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا۔ حراست بعد لاپتہ ہونے والے شخص کی شناخت مقبول ولد محمد حیات سکنہ دز پروم کے نام سے ہوئی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق مذکورہ شخص کو قابض پاکستانی فورسز نے منگل کے پنجگور کے مرکزی بازار چتکان سے حراست میں لے کر لاپتہ کیا۔ کوئٹہ یوب شاہراہ پر بادنزئی کے مقام پر ڈپٹی کمشنر یوب کی گاڑی اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار ہلاک جبکہ ڈپٹی کمشنر یوب شہک بلوچ زخمی ہو گئے ہیں۔ کوہلو کے علاقے کاہان میں بور کی 3 پارٹ گرنے سے ایک شخص ہلاک ہوا جس کی شناخت محمد سلیم ولد سعید شیرانی کے نام سے ہوئی ہے۔ دوسری جانب کوہلو میں ایک قبیلے کے آپسی تصادم کے نتیجے میں کریم بخش اور منیر احمد نامی 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بلوچی زبان کے شاعر اور بلوچی میوزک پروموٹر سوسائٹی کے مرکزی رکن ظفر اکبر کے 9 عمر بیٹے حمل ظفر وفات پا گئے ہیں۔ حمل ظفر بلڈ کینسر میں مبتلا تھے۔ یاد رہے حمل ظفر بلوچ کی علاج کے لیے اوسط ویلفیئر آرگنائزیشن نامی ایک غیر سرکاری تنظیم نے مہم شروع کیا تھا اور 2 سال سے زائد کے عرصے میں اس تنظیم نے مخیر حضرات کی تعاون سے حمل ظفر بلوچ کے علاج کے لیے جدوجہد کی۔ گوادر میں 2 شہریوں کو قتل کرنے کے الزام میں قابض پاکستان کے کوسٹ گارڈز کے 3 اہلکاروں کو مقامی عدالت نے 14 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ دوہرے قتل کا یہ واقعہ جون سال 2020 میں گوادر کے علاقے نیو ٹاؤن کے گول چکر چوک پر پیش آیا تھا۔ کیس کے تفتیشی پولیس سب انسپکٹر ظہیر عباس نے
میڈیا کو بتایا ہے کہ در محمد اور دل مراد کو رات کے اندھیرے میں قتل کر کے کوسٹ گارڈ اہلکار فرار ہو گئے تھے۔ تاہم عینی شاہد کے بیان کی روشنی میں پولیس نے کوسٹ گارڈ کے 3 اہلکاروں صوبیدار رمضان، نائک نثار اور نائک شاہد کو گرفتار کر کے مقدمہ قتل میں نامزد کیا تھا۔ سیشن کورٹ گوادر کے جج طاہر ہمایوں نے منگل کے روز فریقین کے دلائل، گواہوں کے بیانات اور شواہد کا جائزہ لینے کے بعد مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ عدالت نے کوسٹ گارڈز کے گرفتار تینوں اہلکاروں کو نہتے شہریوں کے قتل کا ذمہ دار دیتے ہوئے 2 بار 14 سال قید اور فی کس 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ کیچ میں پیشن اور مند کے درمیان سرحدی راہداری کو باقاعدہ قانونی سرحدی گزرگاہ کا درجہ دیا گیا ہے۔ ایرانی نیوز ایجنسی ایرنا کے مطابق بدھ کے روز ایران کے وزیر راہ و شہر سازی محمد اسلامی کے دورہ چابہار کے دوران ایران اور پاکستان کے درمیان تیسری قانونی گزرگاہ کا افتتاح کر دیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر محمد اسلامی نے کہا کہ ہمسایہ اور دوست ملک پاکستان کے ساتھ روابط میں بہتری کے لیے وزارت امور خارجہ کے تعاون سے چند بنیادی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ تھا۔ کوئٹہ کراچی ہائی وے پر بسیں چلانے والوں کی یونین کی جانب سے ہب چوکی میں سندھ بارڈر پر رینجرز چیک پوسٹ کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ احتجاج کے دوران بسیں چیک پوسٹ کے سامنے کھڑی کی گئی۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے یونین رہنما کا کہنا تھا، ہمیں بے جا تنگ کر کے انتہائی مشکلات سے دوچار کیا جاتا ہے۔ اس کے خلاف کوچ مالکان نے اپنی بسیں غیر معینہ مدت تک کے لیے کھڑی کی ہیں اور اپنی چابیاں بھی احتجاجاً رینجرز کے کرنل کے حوالے کریں گے۔ جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم بسیں نہیں چلائیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم لوگ معیشت کے چلانے والے لوگ ہیں، ہماری بسوں میں منشیات ہو یا دہشت گرد ہوں، ہم قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اداروں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کوئٹہ میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث بیٹمز یونیورسٹی بند کر دی گئی۔ یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق کوئٹہ کی بیٹمز یونیورسٹی 23 مئی تک بند کر دی گئی ہے اور اس دوران تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ یونیورسٹی کے زیر انتظام فائنل امتحانات 24 مئی سے شروع ہوں گے، جبکہ یونیورسٹی کے انتظامی دفاتر 30 اپریل تک مکمل طور پر بند رہیں گے۔ منگل کے روز کھٹ پتلی بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں بلوچستان نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن صوبائی اسمبلی ثنا بلوچ نے جنوبی بلوچستان سے متعلق ایک توجہ دلاؤ نوٹس جمع کرنے کے بعد اسمبلی میں صوبائی وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات سے سوال کیا ہے کہ جنوبی بلوچستان کن اضلاع پر مشتمل ہے اور یہ فیصلہ کس قانونی فورم پر کیا گیا ہے، جس کے بعد اسمبلی اجلاس میں وقت ہنگامہ آرائی ہوئی جب اسپیکر نے ثنا بلوچ کو بات کرنے کی اجازت نہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بدمعاشی ہے۔ ثنا بلوچ نے اسپیکر اور حکومتی اراکین کی جانب سے مداخلت کے باوجود اپنا توجہ دلاؤ نوٹس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کو تقسیم کرنے نہیں دیں گے۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی اور عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں خلیل واڈیلا۔ پاکستان کے سینئر صحافی اور پیمرا کے سابق سربراہ ابصار عالم پر فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ تھانہ شالیمار میں درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق FIR میں اقدام قتل کی دفعہ لگائی گئی ہے، جبکہ SSP انویسٹیگیشن نے ٹیم کے ہمراہ فائرنگ کی جگہ کا جائزہ لیا ہے اور CCTV کیمروں کی ویڈیو بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے ابصار عالم پر قاتلانہ حملے کی مذمت کی ہے۔ CPNE کا کہنا تھا کہ ابصار عالم پر حملہ دہشت گردی ہے، حکام فوری کارروائی کریں۔ واضح رہے، منگل کے روز ابصار عالم پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ گولی لگنے سے زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس کے مطابق ابصار عالم F11 پارک میں واک کر رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کی۔ انٹرنیٹ سے متعلق عالمی درجہ بندی کی سال 2021 کی عالمی رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان انکلوزو انٹرنیٹ انڈیکس کی 120 ممالک کی فہرست میں تنزلی کے بعد 90 درجے پر آ گیا ہے۔ انڈیکس رپورٹ اکنامک انٹیلیجنس یونٹ نے 14 اپریل کو جاری کی،
جو عالمی جی ڈی پی کے 98% اور عالمی آبادی کے 96% کی نمائندگی کرتا ہے۔ انڈیکس رپورٹ 2021 کے مطابق جنوبی ایشیائی ممالک میں بھارت 49 رینکنگ پر موجود ہے، جبکہ 2020 میں اس کی پوزیشن 52 تھی۔ رپورٹ کے مطابق سری لنکا 77، بنگلہ دیش 82 اور نیپال 83 رینکنگ پر ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نہ صرف خطے کی دیگر ریاستوں بلکہ ایران کے مقابلے میں بھی پیچھے رہ گیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولت چاوش نے کہا ہے کہ ترکی میں منعقد ہونے والے افغانستان سے متعلق عالمی امن کانفرنس مئی کے وسط تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چاوش کا کہنا تھا کہ افغان امن کانفرنس عید تک ملتوی کی گئی۔ ترکی میں افغان امن کانفرنس 24 اپریل سے 4 مئی تک ہونا تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانفرنس کو طالبان کی شرکت یقینی نہ ہونے پر ملتوی کیا گیا۔ طالبان کے بغیر کانفرنس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ ترکی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ طالبان کو کانفرنس میں شریک کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکی اخبار نیویارک ٹائم نے مغربی سیکیورٹی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ اسرائیل کا ایرانی سیکیورٹی نظام کے اندر ایک مضبوط نیٹ ورک قائم ہے۔ مغربی سیکیورٹی ذرائع نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایران کے اندر اسرائیلی نیٹ ورک نے تہران کی سلامتی کی صلاحیتوں کی کمزوری ظاہر کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل ایرانی حکومت کے اندر تک گہرائی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ایرانی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ پاسداران انقلاب کے ایک اور کمانڈر میجر جنرل محمد علی اکبین شام میں زخمی ہونے کے بعد تہران میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق کمانڈر علی اکبین کو شام میں زخمی ہونے کے بعد علاج کے لیے ایران منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ دم توڑ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق میجر جنرل محمد علی اکبین شام اور عراق کے اعلیٰ مشیروں میں سے ایک تھے۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے JCPOA کے جوائنٹ کمیشن نے منگل سے ویانا میں باقاعدہ کام شروع کر دیا ہے۔ یہ بات یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں بتائی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق جوائنٹ کمیشن، جو کہ اس معاہدے کے نفاذ کی نگرانی کا ذمہ دار ہے، اس نے طویل عرصے کے بعد ویانا میں دوبارہ فزیکل شکل میں کام شروع کر دیا ہے، اور پہلی اجلاس میں چین، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور ایران کے نمائندوں نے شرکت کی۔ دوسری طرف ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار اور نائب وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ویانا میں 2015 میں طے شدہ جوہری سمجھوتے کو بچانے کے لیے بات چیت میں مشکلات کے باوجود پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر نامعقول قسم کے مطالبات کیے گئے یا وقت ضائع ہوا تو ایران ان مذاکرات سے دستبردار ہو جائے گا۔ امریکہ میں سیاہ فام شخص جارج فلائیڈ کے ہلاکت کے کیس میں جیوری نے سابق پولیس افسر ڈیرک شاوین کو قتل کا مجرم قرار دے دیا ہے، جس کے بعد انہیں عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جیوری نے سابق پولیس افسر ڈیرک شاوین کو قتل سمیت تمام الزامات میں قصوروار قرار دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جیوری کے فیصلے کے بعد رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جارج فلائیڈ کی موت دن کی روشنی میں قتل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ منظم نسل پرستی پوری قوم کی روح پر ایک دبا ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کملا ہیرس نے اپنے رد عمل میں کہا کہ آج ہم نے سکھ کا سانس لیا ہے، لیکن پھر بھی اس سے درد دور نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ابھی بھی نظام میں اصلاح کرنا ہوگی۔ فلائیڈ کے خاندان کے وکیل بین کرمپ نے فیصلے کو امریکی تاریخ کا اہم موڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ تکلیف دہ عمل سے گزر کر آخرکار انصاف حاصل ہوا۔ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے احتساب کی ضرورت کے حوالے سے ایک واضح پیغام ہے۔ افریقی ملک چاڈ کے صدر باغیوں کے ساتھ لڑائی میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ چاڈ کے ٹی وی پر فوج کے سربراہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر کی موت میدان جنگ میں وطن کے دفاع میں ہوئی۔ تاہم حکام نے ان کی ہلاکت کے حوالے سے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ صدر ادریس دیبی کے ہلاکت کے بعد فوج نے حکومت اور پارلیمان توڑ کر کرفیو لگا دیا ہے اور ملک کی سرحدیں بند کر دی گئی ہیں۔ واضح رہے 68 سالہ صدر ادریس دیبی 30 سال سے اقتدار میں تھے۔
ان کا شمار افریقہ کے سینئر حکمرانوں میں ہوتا تھا۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق اقتدار اب ملٹری کونسل نے سنبھال لیا ہے، جس کی قیادت صدر ادریس کے صاحبزادے جنرل محمد دیبی کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمبش.com۔